اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط آپ سبھی کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء مراجع ولی فقیہ بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں عید الفطر کی تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ عید الفطر سے متعلق فطرے کا مسئلہ اس سے پہلے جمعے میں بیان ہو چکا ہے کہ ہر انسان کے لیے 3 کلو جو بھی اس کی غالب غذا ہے وہ اس کا فطرہ ہوگا، اور اسی کے حساب سے یا تو وہ چیز نکال دے کہ جو کہ بہرحال آج کل مشکل ہے نکالنا بھی اور پہنچانا بھی، تو جو اس کی قیمت ہے وہ قیمت وہ ادا کر سکتا ہے۔ جتنے لوگ ہیں اتنے لوگوں کے حساب سے ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنی بڑھ جائے گی۔ اگر کسی نے فطرہ دے دیا ہے تو ٹھیک ہے، الحمدللہ، بہت اچھی بات۔ اگر ابھی تک نہیں دیا ہے تو جلد از جلد دے دے، کیونکہ فطرے کا وقت جو ہے وہ زوال تک ہے، چونکہ عید کی نماز نہیں ہو رہی ہے، ورنہ عید کی نماز تک اس کا وقت ہے، لہذا بہت جتنی جلد ہو سکے ہم دے دیں۔ اگر ہماری نگاہ میں خود کوئی مستحق موجود ہے تو بہتر یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہم مستحق کے ہاتھ تک پہنچائیں، اور اگر ہماری نگاہ میں مستحق نہیں موجود ہے تو پھر ہم کسی ایسے افراد یا ایسے لوگ یا ایسے اداروں کو وسیلہ بنا سکتے ہیں کہ جو فوری طور پہ مستحق تک پہنچانے کی ذمہ داری کو لے سکتے ہوں، تاکہ وہ فوراً مستحقین تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ یہ فطرہ خود مستحقین کو بھی خوشی بخشے گا، اور ان کی خوشی معاشرے میں اصلاح کا بھی باعث ہوگی، اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا فطرہ دینے والوں کے لیے بھی انشاءاللہ توفیقات و برکت و ان چیزوں کا باعث بنے گی۔ مستحقین کے لیے جو شرط ہے فقیر کی شرط ہے، فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اپنے، یعنی فقیر اسلام میں بھک منگے کو نہیں کہتے ہیں، فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس پورے سال کا خرچ نہ ہو یا ایسا انکم کا ذریعہ نہ ہو کہ جس سے سال کا خرچ چل سکے۔ جیسے بہت سے لوگ جاب کرتے ہیں تو ابھی وہ جاب کرنے والوں کے پاس پورے سال کا خرچ نہیں ہوتا ہے، اگرچہ ابھی تو آج کل پیکیج جو ہے، پہلے جو سیلری وہ بتائی جاتی تھی منتھلی، ابھی بہت سی جگہوں پہ پیکیج ہوتا ہے سال کا بتایا جاتا ہے، لیکن دیتے نہیں ہیں پورے سال کا ایک ساتھ، دیتے مہینے مہینے کا ہے، تو پورے سال کا ایک ساتھ عموماً لوگوں کے پاس ہوتا ہی نہیں، لیکن چونکہ ہر مہینے ملتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اتنا کافی ہوتا ہے کہ مہینہ گزر جائے، تو ان کو فقیر نہیں کہیں گے۔ جن کے پاس یہ ذریعہ بھی نہ ہو، وسیلہ بھی نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ فقیر کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بھیک مانگے ہی آ کے، اگر وہ نہیں بھی مانگ رہا ہے اور ان شرائط میں ہے تو فقیر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، آپ کے پیسے کو گناہ میں نہ لگا دے، یا آپ کے پیسے کو گناہ میں نہ لگائے لیکن مثلا اس کے پاس دوسرے پیسے تھے، اس سے وہ بالفرض کھانا کھانا چاہتا تھا، ابھی آپ نے جب یہ دے دیا تو آپ والے پیسے سے کھانا کھا لے گا، ان پیسوں سے جا کے کوئی گناہ کا کام کر لے گا۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو بھی ضرورت مند افراد ہیں ان تک ہم خود پہنچاتے ہیں۔ عید ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سمجھنا ہم لوگوں کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ عید صرف جذبات کی چیز نہیں ہے، عید کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے، عید کے پیچھے ایک انسان کی شخصیت سازی کا ایک پورا راستہ ہے۔ بہت اچھی گفتگو ہے، کسی جگہ پہ ملی، ہم نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ روح کی لطافت
قلب کے تزکیے، بدن و لباس کی طہارت اور مجموعی شخصیت کی نفاست کے ساتھ انتہائی عجز و انکساری اور خضوع و خشوع کے ساتھ تمام مسلمانوں کا اسلامی اتحاد و اخوت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ بندگی اور نذرانہ شکر بجا لانے کا نام عید ہے۔ یعنی عید ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پہ انفرادی اور اجتماعی دونوں فکر ہونی چاہیے۔ آئیے تھوڑا سا بنیادی اعتبار سے بات کریں، عید کے معنی کیا ہے۔ کسی خطبے میں ہم نے اس بنیادی معنی پہ گفتگو کی تھی، لیکن ابھی وہ معنی کے بعد جو گفتگو کا طرز ہوگا وہ الگ ہوگا اس سے جو گفتگو ہو چکی ہے۔ عید کے معنی ہے پلٹنا، کسی بھی چیز کا پلٹنا یا پلٹ کے آنا، اس کو کہتے ہیں عید۔ ابن العربی نے کہا ہے کہ اس کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دن ہر سال مسرت کے ایک نئے تصور کے ساتھ لوٹ کے آتا ہے، اس لیے اس دن کو عید کہا گیا ہے۔ یہ جو مسرت کا تصور ہے، خوشی، مسرت کہتے ہیں خوشی کو، یہ خوشی کا تصور کیا ہے؟ خوشی کیا ہے؟ کون سی خوشی ہے جو عید کے دن ہے؟ ہم لوگوں کی خوشی عام طور سے کیا ہوتی ہے؟ نئے نئے کپڑے پہن لیے، خوش ہیں، تو خود نئے کپڑے اگر عید ہے تو ٹھیک ہے، ایک زمانے میں لوگوں کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن آج ہیں، آج انسان جو ہے وہ ہر ہفتے عید منا سکتا ہے، ہر مہینے عید منا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ انتظار کیا جائے سال میں کہ پہلی شوال آئے تو ہم عید منائیں، 18 ذی الحجہ جائے تو ہم عید منائیں، 10 ذی الحجہ جائے تو ہم عید منائیں۔ خوب آپ کبھی بھی نئے کپڑے پہن لیجئے۔ اپنے انڈیا اور پاکستان کے کلچر میں سیوئیں، شیر خورمہ وغیرہ ہے تو خوب جب بھی پکا لیجئے آپ۔ اگر یہی چیزیں عید کے لیے معیار ہیں تو کبھی بھی نئے کپڑا پہن لیں، کبھی بھی وہ چیزیں بنا لیں تو عید ہو جائے گی۔ یا اس طرح سے اور بھی کچھ ظاہری یا مادی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایک عید کی تیاری میں ہوتی ہیں۔ اور اتفاق کی بات یہ کہ اس سال لاک ڈاؤن میں ہم نے اس سے پہلے بھی گزارش کی تھی اور پھر آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آج کے دن اصلاً کوئی آدمی کسی بھی اس سے باہر نہ نکلے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ابھی ہم آگے ذکر کریں گے کہ میڈیا کو ہم اس طرح کا موقع ذرا بھی فراہم نہ کریں۔ تو ابھی جو ہم لاک ڈاؤن میں عید منا رہے ہیں تو ایسی صورت میں لاک ڈاؤن کی عید میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کپڑے نہیں خریدے ہوں گے، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کے ظاہری چیزوں کو نہیں لیا ہوگا۔ تو اب ایسی صورت میں تو وہ عید کے تقاضے تو نہیں پورے ہوئے، تو اب ان کی عید کہاں گئی اور ان کی عید کیسے ہوگی؟ تو عید رہ گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ عید صرف نئے کپڑوں کا نام نہیں ہے۔ عید بہت سے ایریے ہیں کہ جہاں پہ سیوئیں، شیر خورمہ نہیں بنتا ہے، دوسری مٹھائی بنتی ہے۔ لاک ڈاؤن میں ہو سکتا ہے نہ بن سکے کسی کے مٹھائی، کچھ میٹھا نہ بن سکے، تو اب اگر بغیر میٹھے کے ہم عید منا اس طرح سے کسی چیز کے، تو کیا عید نہیں ہے؟ نہیں، یہ ظاہری چیز ہے عید کی۔ حقیقت عید اور ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی فکر جتنی بلند ہوتی ہے اس کی خوشی بھی اتنی ہی بڑی چیز میں ہوتی ہے، اور انسان کی فکر جتنی پست ہوتی ہے یا جتنی کم ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، اس کی خوشی بھی اتنی چھوٹی چیز میں ہوتی ہے۔ بچے کو آپ چاکلیٹ دے دیجیے، خوش ہو جائے گا، سونا دیجیے نہیں خوش ہوگا، کیونکہ فکر چھوٹی ہے، اس کو بڑی چیز چاہیے ہی نہیں، بچپنا ہے، کم سے نہیں۔ بچے کو پیسے بھی نہیں اچھے لگتے، بوریت ہوتی ہے دیکھ کے اس کو۔ البتہ آج کل کے بچوں کو اچھے لگنے لگے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے ان پیسوں سے چاکلیٹ ملے گی، اور وہ پیسے ملیں گے اور جا کے چاکلیٹ ہی لے کے آئیں گے، جمع نہیں کریں گے۔ اس معنی میں پسند نہیں ہے کہ وہ جمع کریں، نہیں، جائیں گے چاکلیٹ لیں گے، پسند کی چیزیں لیں گے، ختم کر دیں گے وہ۔ تو ان کو پسند ہے کہ چاکلیٹ مل جائے، کیوں؟ اس لیے کہ بچپنا ہے، وہ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن کوئی اگر بڑا آدمی ہے، سن رسیدہ ہے، جس کے اندر شعور ہے، اس سے آپ کہیے کہ یہ ہمارے ایک ہاتھ میں گولڈ ہے، سونا ہے، ایک ہاتھ میں چاکلیٹ ہے، تم کیا لوگے؟ کیا لے گا وہ؟ کبھی بھی چاکلیٹ نہیں لے گا۔ بچے سے کہیے گا چاکلیٹ لے لے گا، تو بچے کو چاکلیٹ ملے گی، خوش ہو جائے گا، لیکن بڑے کو اگر اس کے مقابلے میں سونا ملے گا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ تو فکر جتنی بڑھتی جاتی ہے انسان کی خوشی کے لیے اتنی ہی بڑی چیز چاہیے۔ یہاں پہ فکر جب تک ہماری مادی ہوتی ہے اس وقت تک ہماری عید کی خوشی بھی کپڑے، جوتے، یا خواتین کے اعتبار سے چوڑی اور فلاں فلاں جو بھی چیزیں، شیر خورمہ اور سیوئیں اور مٹھائی، ان چیزوں میں ہوتی ہے۔
لیکن جب ہماری فکر مادیات سے نکل کے روحانیات میں آتی ہے تو ہماری خوشی سسٹم، نظام، اعمال، انسانی ویلیوز، ان چیزوں سے ہوتی ہے. اور پھر شاید اس وقت ہمارے لیے کپڑے کی اتنی اہمیت بھی نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس نئے کپڑے ہیں کہ نہیں ہیں، کیسے. بس ٹھیک ہے، جو ایک انسان کے لیے ضرورت ہونی چاہیے بیسک، ایک صاف ستھرا مناسب کپڑا ہو، صحیح اچھا ہو، ٹھیک ہے، دیکھنے میں اچھا لگے. کیونکہ جب انسان جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا چھوٹی چیز کی ویلیو اس کی نگاہ میں نہیں رہتی ہے، پھر وہ اپنے ضرورت کے حساب سے لیتا ہے تو شاید اس کے لیے اتنی ویلیو نہ رہ جائے. بعض لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے نیا کپڑا عید میں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ نہیں مل رہا ہے، وہ نہیں مل رہا ہے. نہیں مل رہا ہے چھوڑ دو نا. عید کے موقع پہ تو یوں بھی نارمل حالات بھی ہوں، ابھی تو خیر مارکیٹ بند ہے اور اچھا ہے. نارمل حالات میں مارکیٹ کھلا بھی ہو تب بھی عید کے موقع پہ بھیڑ بھکڑ، سامان صحیح ملے نہ ملے، کوالٹی ہو نہ ہو، 19-20-25 فرق ہوتے ہیں. عید کے بعد جاؤ سکون سے لو، کیا مشکل ہے؟ کون سے ضرورت ہے بغیر کہ عید میں نیا کپڑا نہیں پہنیں گے تو کیا ہوگا؟ لیکن نہیں، بعض لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فکر وہیں پہ محدود ہے. مگر جب فکر اس سے آگے بڑھتی ہے تو وہ فکر ویلیوز میں جاتی ہے، سسٹم میں جاتی ہے، نظام میں جاتی ہے. عید الفطر کی خوشی، ابھی ہم پہلے اسٹیپ پہ بات کریں گے، دوسرے اسٹیپ پہ پھر دوسری بات کریں گے. پہلے اسٹیپ پہ اگر آپ دیکھیں تو 2 اعتبار سے عید الفطر کی خوشی ہے. ایک فلسفہ روزے کے اعتبار سے عید الفطر کی خوشی ہے. روزے کے فلسفے کے اعتبار سے عید الفطر کی خوشی کو ہم اس اینگل سے دیکھ سکتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ان روزوں کی کوششوں سے ہم نے اپنے اندر جو تبدیلی پیدا کی ہے اس کے نتیجے میں تقوی کا معیار ہمارا بلند ہوا ہے. اس کی بھی ایک خوشی کی پالنے والے تیرے ایک حکم پہ ہم نے عمل کیا ہے، روزے رکھیں. اس لیے کہتے ہیں کہ عید روزے داروں کی ہے. حالانکہ عید کے دن کون دیکھتا ہے کس نے روزہ رکھا کس نے. خاص کر کے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی جو لوگ نہیں روزہ رکھتے ہیں وہ زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں. عید کہا ہی جاتا ہے کہ روزے داروں کی عید ہے. پالنے والے ہم شکر ادا کرتے ہیں تیرا کہ تو نے ہم کو توفیق دی کہ ہم نے تیرے ایک حکم پہ عمل کیا، تیرے ایک حکم کو کمپلیٹ کیا، مکمل کیا. 29 یا 30 دن ہم نے روزے رکھے. تو ایک چیز یہ ہو گئی کہ مثلاً ایک عید کا یہ فلسفہ یا اس کی خوشی. دوسری چیز کی چونکہ ماہ مبارک رمضان کے بعد ہے، ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، یعنی اگر ہم اپنے آپ کو پھر وہی روزے ہی ہیں، وہ روزے کے ہم دوسرے مرحلے میں آ جائیں، روزے کے ہم تیسرے مرحلے میں آ جائیں. دوسرا مرحلہ روزے کیا ہے؟ اعضاء و جوارح کا روزہ، پارٹس کا روزہ. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ افکار کا روزہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے اپنے وجود کو اللہ کے سسٹم کے حوالے کر دیا. اور یہی وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہم صحیح معنوں میں ولایت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ولایت کو اپناتے ہیں. یعنی ہمارا وجود اب اللہ کے حوالے. اب جو اللہ چاہے گا وہ ہم کریں گے، جو نہیں چاہے گا وہ ہم نہیں کریں گے. اس آدمی کے لیے عید کی زیادہ خوشی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے فلسفہ روزہ نہیں، فلسفہ اسلام کو سمجھ لیا، اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگرچہ یہ وہی درجہ ہے جو آگے بڑھا. اور یہاں پہ ہم بیچ میں آپ لوگوں سے گزارش کریں گے کہ ایک مہینے کے اس روزے کے بعد ہوتا ہے بعض اوقات انسان روزہ رکھتا ہے اور پھر 30 دن یا 29 دن روزہ رکھنے کے بعد اس کی عادت ہو جاتی ہے. تو ابھی عید کے دن بھی آپ کو دن میں پانی نہیں پینے میں یا دوسرے تیسرے دن تھوڑا سا ہچکچاہٹ سے محسوس، روزہ پھر لگ نہیں رمضان ہوتا ہے بعض اوقات لوگوں میں اس طرح سے. تو ایک عادت ہو جاتی ہے. خوب وہ عادت ہو یا نہ ہو مسئلہ نہیں کا، کسی کے نہیں بھی ہے تو کوئی فرق نہیں. لیکن ان 30 دنوں میں 29 دنوں میں جو ہم نے دوسرے مرحلے کا روزہ رکھا ہے، اعضاء و جوارح کا روزہ، پارٹس کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، وہ نہیں کھلنا چاہیے. زبان کا روزہ وہ نہیں کھلنا چاہیے. ہاتھ پیر کا روزہ وہ نہیں کھلنا چاہیے. کانوں کا روزہ وہ نہیں کھلنا چاہیے. یہ روزہ ہمارا ایسے ہی باقی رہے انشاءاللہ اگلے سال تک، کہ اگلے سال ہم اس کو پھر اور اس سے بہتر کریں گے. یہ عید کے فلسفے اور آؤٹ پٹ، ماہ رمضان کے آؤٹ پٹ میں سے. یا اگر کوئی اس توفیق کو حاصل کر لیتا ہے اور اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ تیسرے مرحلے کا روزہ رکھ لیتا ہے کہ غلط چیزیں سوچتا ہی نہیں ہے، تو اس سے ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ دوسرے اور تیسرے مرحلے کے روزے کو نہ کھولے. عید کی خوشی
یعنی اس دوسرے اور تیسرے مرحلے کے روزے کو لے کے آگے بڑھے، آگے جائے. یہ انسانی ویلوز یا اسلامی اقدار ہیں کہ جن کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ورنہ اگر انسان مادیات سے جب خوش ہوتا ہے تو کیا، بعض اوقات فلم دیکھ کے بھی خوشی منا لیتا ہے جس پہ غمگین ہونا چاہیے، گانے سن کے بھی خوشی منا لیتا ہے، گناہ کر کے بھی خوشی منا لیتا ہے. کون سی خوشی ہے جو گناہ میں خوشی حاصل ہوتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فکر چھوٹی ہے، اس کی فکر پست ہے، لہٰذا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کر رہا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، نہ یہ کہ چھوٹی چیزوں میں بلکہ پسترین غلیظ ترین چیزوں میں خوشی ڈھونڈ رہا ہے. عید کی خوشی اس میں نہیں ہے، جس طریقے سے کپڑے میں نہیں، وہ تو خیر چلے مباح چیز ہے، عام چیز ہے. لیکن یہ گانا اور خدا نخواستہ فلم، یہ تو گناہ ہے، پست چیز ہے، غلیظ چیز ہے، کثیف چیز ہے، گندی چیز ہے. اس میں کیسے ہم خوشی ڈھونڈ سکتے؟ لہٰذا ایک جو فلسفہ عید کا وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے فلسفے کو ہم نے حاصل کیا یا دین کے فلسفے کو حاصل کیا. اور در واقع یہی چیز ہے کہ جو آگے بڑھتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عید الفطر. فطر سے مراد فطرت. یہاں پہ عید الفطر یعنی ہم پلٹ کے آ جائیں اپنی فطرت کی طرف. ہماری فطرت کیا ہے؟ اسلام ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بے گناہ پیدا ہوتا ہے، معصوم پیدا ہوتا ہے، گناہ اس کی فطرت میں نہیں ہوتا ہے. لہٰذا ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے نتیجے میں قرآن مجید کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے نتیجے میں یا نازل کروانے کے نتیجے میں، قرآن مجید نازل ہو گیا ہے لیکن ہمارے لیے نازل ہوا کہ نہیں ہوا ہے، یہ ہمارے اپنے اپنانے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کتنا اس کو اپنایا ہے. ان ساری چیزوں کے نتیجے میں ایک مرتبہ ہم اپنے پھر اس فطرت کی طرف واپس گئے کہ جہاں سے ہم بہت دور آ گئے تھے. ہماری فطرت تھی سچ بولنا، لیکن جھوٹ بول کے ہم نے اپنے آپ کو اس سے دور کر لیا تھا. ہماری فطرت تھی حق بولنا، لیکن باطل کی حمایت سے ہم نے اپنے آپ کو اس سے دور کر لیا تھا. ہماری فطرت تھی اللہ کی اطاعت، لیکن ہم نے اللہ کی معصیت کر کے اپنے آپ کو اس سے دور کر لیا تھا. اس ایک مہینے کی کوشش کے بعد عید یعنی ہم پلٹ کے جائیں اپنے اس فطرت کی طرف. عید الفطر یعنی فطرت کی طرف پلٹنا. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم سب لوگ پلٹ کے اپنے اس فطرت کی طرف جائیں. اور عید اگر خوشی کے تاریخ یا خوشی کا دن ہے تو خوشی سب چیزیں مل کے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بعض مسائل، جس خدا نخواستہ کسی گھر میں موت ہو گئی ہے تو پھر وہ لوگ دل سے اتنا خوش نہیں ہو پاتے کیونکہ ان کو یاد آتی ہے کہ ہمارے یہاں ایک تھا، نہیں ہے اس ٹائم، اس کی کمی محسوس ہوتی ہے. اس وقت جو عالم اسلام کے حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے بعد عید کے، چونکہ عید ابھی ہم نے شروع میں عرض کیا کہ انفرادی چیز بھی ہے، اجتماعی چیز بھی ہے. یعنی ہم اس بات پہ خوش ہوں کہ ہم نے انفرادی اعتبار سے اپنے اندر اصلاح کی، تو اجتماعی اعتبار سے بھی تو اصلاح چاہیے. خالی ہم ٹھیک ہو جائیں تو یہ کون سی عید ہے؟ عید میں دوسروں کی فکر کی بات کی گئی. فطرہ اسی لیے ہے کہ جا کے ہم دوسروں کی فکر کریں، حد اقل دوسروں کی جو بیسک نیڈس ہیں، جو بنیادی ضروریات ہیں، ان کو پورا کریں. ایسے حالات میں ہم عید منا رہے ہیں کہ جب یمن میں قتل عام ہے. ایسے حالات میں ہم عید منا رہے ہیں کہ جب فلسطین میں حالات اچھے نہیں ہیں، سیریا اور عراق کے حالات اچھے نہیں ہیں، کشمیر قید و بند کی حالت میں ہے. ہمارے ملک میں نہ کتنی جگہوں پہ کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا، اریسٹ کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا. ان حالات میں ہم کیسے عید پہ وہ پوری طریقے سے خوشی حاصل کر سکتے ہیں؟ عید یعنی ہم ان لوگوں کی مشکلات پہ بیٹھ کے غور و فکر کریں اور ان مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں. انٹرنیشنل اعتبار سے مسلمانوں کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں. مسلمانوں کے جو ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ لائق تشویش ہے. لیکن کل ملا کے اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ گزرے ہوئے سال میں مسلمانوں نے ترقی کی ہے، مسلمان کمال کی طرف گیا ہے. واقعی مسلمان خاص کر کے مسلمان آگے بڑھا ہے.
خاص کر کے یہ جو کورونا وائرس ہے، اس کورونا وائرس میں دنیا کے اچھے اچھے ملک جوجھ رہے ہیں، پریشان ہیں، لیکن ان سارے ممالک کے بیچ سے ایران نے جہاں کی بہت زیادہ ہو چکا تھا اور بہت آگے پھیل چکا تھا، اس نے بہت ہی اچھے انداز سے اس مسئلے سے اپنے کو نجات دلا دی اور کافی حد تک کنٹرول کر لیا، باوجود اس کے کہ ان حالات میں بین پابندی سینکشن کے حالات میں یہ وائرس پہنچا ہے، اور وائرس پہنچنے کے بعد مزید سینکشن میں اضافہ ہوا، پھر بھی اس نے کورونا وائرس سے متعلق بعض چیزوں کو ایجاد کیا۔ اسلام وہ سسٹم ہے جو سسٹم ہمیشہ لوگوں کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے، تم عمل تو کر کے دیکھو اس پہ۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کے اوپر ایمان ہے، اور وہ قرآن کو چھوڑ کے امریکہ اور اسرائیل کی غلامی کرتے ہیں۔ بے ایمان ہے وہ لوگ، ان کا ذرا بھی قرآن پہ ایمان نہیں ہے، ان کا ایمان امریکہ اور اسرائیل پہ ہے۔ اور یہی فرق ہے ایران میں اور ممالک میں۔ ایران یہ سمجھتا ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کریں گے تو آگے بڑھیں گے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کے احکام پہ عمل کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ خود امریکہ اسرائیل جب آگے نہیں بڑھ پائیں گے تو تم کیا خاک آگے بڑھو گے؟ لہٰذا وہ لوگ جوتیاں چاٹنے اور غلامی کرنے میں مشغول ہیں، اور وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ لیکن جو الہی سسٹم پہ عمل کر رہا ہے وہ روز بروز آگے بڑھتا جا رہا ہے اور کمال کی طرف جا رہا ہے۔ تو بہرحال کل ملا کے مسلمانوں کے حالات بہتر ہوئے ہیں، لیکن اس بیچ جو مسلمانوں کے حالات ہیں، جو ایک قتل عام، جو زیادتی، ظلم ہے، وہ کم نہیں ہے، تشویشناک ہے، اور وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر مسلمانوں کو سر جوڑ کے غور و فکر کرنا چاہیے۔ میڈیا کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کو اپنے آبرو کو واپس لینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے ملک کے حالات دیکھیں تو ہمارے ملک میں بھی اس سال جو حالات سامنے پیش کیے گئے ہیں، اور جس حکومت نے موجودہ وقت میں جو ہماری حکومت ہے، نہایت فیلئر اور ناکارہ حکومت ہے کہ جو کسی بھی اعتبار سے ملک کو چلانے میں سکسیس نہیں ہے۔ دوسروں کی حکومت میں جو بھی انہوں نے اعتراض کیے تھے، چاہے وہ مہنگائی کو لے کے اعتراض کیا ہو، چاہے وہ کرنسی کے گرنے پہ اعتراض کیا ہو، چاہے وہ غربت پہ اعتراض کیا ہو، چاہے وہ غریبوں کی فکر پہ، وہ سارے اعتراض اس سے زیادہ بڑے شکل میں ان کے اوپر پلٹ رہے ہیں، اور وہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی چیز میں، ابھی اتنے دنوں سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لیکن ان کے پاس سے ابھی تک کوئی ایسا پلان سامنے نہیں آیا کہ جس سے وہ لاک ڈاؤن سے بہتر طریقے سے فائدہ اٹھائیں۔ کوئی پروگرامنگ نہیں تھی ان کے پاس، پلاننگ نہیں تھی لاک ڈاؤن کی۔ لاک ڈاؤن کے لیے انہوں نے کچھ شاید سوچا بھی نہیں تھا، لاک ڈاؤن میں جو حالات پیش آئیں گے ان کو کیسے فیس کریں گے، غریبوں کو کیسے جو ہے ان کے گھر تک پہنچائیں گے، مزدوروں کو کیسے ان کے گھر تک پہنچائیں گے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ لوگ جو ڈیلی کماتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا۔ الحمدللہ ملک میں اتنی بھائی چارگی ہے، اتنی اخوت ہے کہ لوگوں نے آپس میں سنبھال لیا کہ اگرچہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، اصلی ذمہ داری حکومت کی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ حکومت جو نارمل حالات میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پا رہی تھی، تو ان حالات میں کیا پورا کرے گی۔ حکومت نے جتنے بھی وعدے کیے تھے، کوئی بھی وعدہ حکومت پورا نہیں کر پائی، نہیں کر پا رہی ہے۔ خب یہ ایک الگ بات ہے جو آج نہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ہم عرض کریں گے کہ ایک طرف سے حکومت کا ایک واویلا ہے بعض خاص موارد کے لیے کہ ہمارے پاس پیسے دو، بھیک مانگ رہے ہیں، چندہ لے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے بعض ایسے مخارج ہیں کہ جہاں پہ جب ان مخارج کو دیکھا جاتا ہے تو کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس پیسے کی کمی ہے، چاہے وہ چین سے پتلا بنوانا ہو، چاہے وہ نمستے ٹرمپ کا پروگرام ہو، چاہے وہ بعض موٹے لوگوں کے قرضوں کو معاف کرنا ہو۔ اس طریقے سے پوری ایک فہرست ہے کہ جس کے لیے کبھی محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس ذرا بھی پیسے کی کمی، بلکہ لگتا ہے کہ بے انتہا پیسہ بھرا ہوا ہے۔ لیکن اس طرح جب آپ دیکھیں غریبوں کی ہیلپ کے لیے، غریبوں کی، تو حکومت لاچار اور بیچاری نظر آتی کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے حالات میں جب اجتماعی فکر ہم کریں گے تو ہم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ملک کو ان حالات سے ہم باہر نکالیں۔ ان سارے حالات میں جو بدترین چیز پیش کی ہے وہ میڈیا نے پیش کی ہے۔ میڈیا نے بہت زیادہ ہندو مسلم فیلنگز کی کوشش کی ہے، جو فساد ہے، فاسد ہے آج ہمارا میڈیا۔ البتہ سب نہیں ہے، جن چینلز نے یہ کام کیا اور لوگ جانتے ہیں اور پہچان گئے ان چینلز کو، فاسد ہے۔
یہ خود عید کو لے کے میڈیا کسی بھوکے بھیڑیے کی طریقے سے انتظار کر رہا ہے کہ مسلمان باہر نکلے اور ہم کو چارہ ملے اور ہم آ کے میڈیا میں اس چیز کو ہائی لائٹ کریں۔ الحمدللہ مسلمانوں نے اس میں بہت ہی صبر و ضبط سے کام لیا، اور بہت سے ایسے ماہ رمضان میں مسلمان بہت سی ایسی چیزیں جیسے افطار کے لیے نکلتا تھا، ایک بہت بڑی جمعیت تراویح کے لیے نکلتی تھی، بہت سے لوگ نماز جماعت کے لیے نکلتے تھے، بہت سے لوگ خریداری کے لیے نکلتے تھے۔ الحمدللہ قربانی دی اس عظیم مہینے میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی عزاداری کے سلسلے میں بہت سے لوگ نکلتے تھے، بڑے بڑے جلوس ہوتے تھے کہ جس کو بند کیا گیا یا فی الحال یعنی روکا گیا اس سال کے لیے، تاکہ یہ مہاماری سے ہم لوگ جو ہیں وہ چھٹکارا پا سکیں۔ قدس کے دن بہت بڑے بڑے جلوس نکلتے تھے کہ جو قدس کی حفاظت کے لیے، اسرائیل اور امریکہ کی مخالفت کے لیے احتجاج کا اعلان کرتے تھے، ان کو بھی ملتوی کیا گیا تاکہ ہم لوگ اس مہاماری سے اپنے آپ کو نجات پا لیں۔ اور عید کے دن بھی عید کی نماز اور دوسری چیزوں کے متعلق یہ قربانی دی۔ اسی طریقے سے دوسری قوموں نے، ایسا نہیں کہ صرف ہمارے یہاں ہی جو ہے ضروریات ہیں اور ہمارے یہاں صرف تہوار ہے، سب کے یہاں دوسری قوموں نے بھی اس طریقے سے قربانی دی ہے، دوسرے مذاہب نے بھی قربانیاں دی ہیں، اور سب کی قربانی جو ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ لیکن کاش ان قربانیوں کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ تالی بجوائی جاتی، بجائے اس کے کہ ٹارچ جلوائی جاتی، بجائے اس کے کہ شراب کی لائن لگوائی جاتی، کوئی اچھی پروگرامنگ ہوتی ہمارے پاس تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے اور ان قربانیوں سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال لیکن میڈیا جو ہے وہ اس ٹائم منہ کھولے بیٹھی ہوئی ہے کہ ذرا سا بھی موقع ملے تو وہ ان چیزوں کو کیپچر کرے اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اپنا فائدہ اٹھائے، اور اس طریقے سے میڈیا ایک مسلمانوں پہ اٹیک کرے، جو کہ کہیں سے جائز نہیں ہے۔ نہایت مذمت کا موقع ہے وہ، اور یہ شاید میڈیا کے فساد پھیلانے سے ایسی فکریں بن رہی ہیں یا اس انسان کی خود کی اپنی فکر ہے۔ مذمت کا موقع ہے وہ کہ ایک وکیل کو پولیس پیٹتی ہے، مارتی ہے، اور بعد میں پھر پولیس معذرت کرتی ہے کہ سوری، ہم یہ سمجھے تھے کہ آپ مسلمان۔ کیا مطلب ہے آپ کا کہنے کا؟ کیا مسلمان ہونا کوئی جرم ہے؟ ہم سمجھے تھے آپ مسلمان ہیں، یعنی تو ایسے ہی ہوا کہ لگ رہا ہم سمجھے تھے کہ آپ نے شراب پی ہے۔ شرابیوں کی حفاظت کے لیے تم ڈنڈے ہلاتے نظر آتے ہو، اور یہاں پہ کہہ رہے ہو کہ ہم سمجھے تھے آپ مسلمان ہیں۔ یہ اس طرح کے لوگ دیش کے قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ در واقع یہ وہ راستہ ہے جو دیش دروہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بھلے ہی آپ پولیس کے لباس میں ہو تو کیا ہوا، آپ کو پولیس کا یونیفارم اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ دیش کے قانون کی حفاظت کیجئے اور دیش واسیوں کی حفاظت کیجئے، اس لیے نہیں دیا گیا کہ آپ منمانی اعتبار سے غنڈہ گردی کر کے کسی بے گناہ کو ماریں۔ ایسے لوگوں کے خلاف جو مارا ہے اس کی بھی سزا ملنی چاہیے، اور جو یہ جملہ کہے کہ دیش کے قانون کا اور دیش کے اصل مزاج کا، ملک کا جو مذاق اڑایا گیا ہے، اس کی سزا بھی ملنی چاہیے۔ لہٰذا ہم لوگ اس چیز کی طرف دھیان دیں کہ یہ جو حالات سامنے پیش آ رہے ہیں، ان حالات سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کس طریقے سے ہم کو نپٹنا ہے، کیسے اس کو فیس کرنا ہے، تاکہ ہم ان بدتمیز، بد کردار یا باطل فکر کے افراد کو قانون کے اعتبار سے سزا دلوا سکیں اور اپنے ملک کو اس تعصب اور اس مہاماری سے باہر نکال۔ وہ ایک کورونا وائرس الگ مہاماری ہے، یہ ایک الگ ہے۔ یہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس سے ہم باہر نکال سکیں۔ ایک جملہ کہہ کے ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے کہ بہرحال ہمارے ساری خوشی، سارے تہوار، ساری چیزیں ناقص ہیں اس وقت تک جب تک کہ ہمارے ولی، ہمارے حاکم، ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور نہیں ہو جاتا ہے۔ یقیناً عید کی جو خوشیاں جن چیزوں کے طفیل میں ہیں، وہ چیزیں ہم کو امام کے ظہور کی طرف آگے بڑھاتی ہیں۔ ہم لوگ اس عید میں امام کے ظہور کے لیے دعا بھی کریں گے، لیکن ساتھ میں عہد بھی کریں گے، مولا ہم اپنے کردار کو ایسا بنائیں گے کہ ہم آپ کے واقعی ناصر بن سکیں، تاکہ آپ کے ظہور میں تعجیل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔